الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام جلال الدین رحمہ اللہ فی آخر تفسیرہ فی تفسیر سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ کی تفسیر کے اندر شیخ جلال الدین رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جملہ خبریہ ہے، لفظاً اور معناً جملہ انشائیہ ہے۔ ایسے جملے خبریہ ہیں چونکہ مقصد اس سے اخبار الحمدللہ تعالی و اثبات و استحقاق الحمدللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمیع محامد ثابت ہے، لیکن یہ جملہ انشائیہ ہے چونکہ ابتداً کلام میں واقع ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ میں ہے، اور ہر مصنف اپنی کتاب کی ابتدا میں یہی ذکر کرتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے انشاء حمد ہے، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد کر رہا ہوں، تو انشاء حمد کی معنی میں ہے، جس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حمد کے مستحق ہیں۔ استحقاق دو قسم کے اللہ کے لیے ہیں، ایک استحقاق ذاتی ہے اور استحقاق صفاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہی چیز ثابت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو جمیع محامد کی مستحق ہے، استحقاق ذاتی بھی ثابت ہے اور استحقاق وصفی بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ میں استحقاق ذاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنی محامد ثابت ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، تو خود اللہ کی ذات جو ہے وہ خود ایسی جامع اور وہ خود جو ہے ایسی جامع ہے کہ وہ خود ذات حمد کی مستحق ہے، اس لیے کہ لفظ جلالت کی جو معنی بیان کی جاتی ہے واللہ عالم لذات واجب الوجود المستحق لجمیل محامد، اللہ کی ذات جو واجب الوجود ہے اور جمیع محامد کی مستحق ہے۔ واجب الوجود اس کی معنی کہ ابتدا سے ہی، یعنی من الازل الی الابد، ہمیشہ سے ہے، زمان ماضی سے، اور یعنی زمان ماضی میں بھی دوام ہے، اس کو ازل کہا جاتا ہے، اور زمان مستقبل میں بھی دائم ہے، جس کو ابد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جمیع محامد کی مستحق ہے اپنی ذات کے لیے، خود ذات ہی ایسی ہے کہ جمیع محامد کی مستحق ہے، تو گویا کہ الحمدللہ یہ خود جو ہے اس کے لیے کسی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَكَانَ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ وَبُرْهَانٍ وَلَا يَخْفَى لُطْفُهُ، کہ اس کے اندر خود دلیل آ گئی ہے کہ اللہ کی ذات چونکہ واجب الوجود ہے، تو واجب الوجود ہونا یہ خود ایسی صفت ہے اس ذات کے اندر کہ جمیع محامد کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے، اور مستحق لجمیل محامد یہ واجب الوجود پر متفرع ہے کہ جو واجب الوجود ہے تو ظاہر بات ہے وہ جمیع محامد کی مستحق ہوگی، تو یہ استحقاق ذاتی ہے۔ اور آگے صفات ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں صفتیں ہیں، اس کے اندر استحقاق وصفی کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو
تو چونکہ جب حکم لگایا جائے کسی بھی ذات پر جو موصوف بالصفت ہوں تو ان کے ماخذ اشتقاق جو ہے وہ اس حکم کی علت بنتے ہیں، یعنی رحمت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحقاق کے لیے علت ہے، اور اسی طریقے سے مالک یوم الدین مالکیت کا ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک کا ہونا یہ بھی گویا کہ استحقاق حمد کی علت ہے۔ تو فرماتے ہیں جملۃ خبریۃ، یہ جملہ خبریہ ہے، قصد بالثناء علی اللہ بمضمونہا، جس سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ثابت کرنا ہے ان کے مضامین کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ مالک ہیں جمیع محامد کے، لجمیع الحمد من الخلق او مستحق لان یحمدوہ، یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ سارے اس کی حمد کریں۔ واللہ علم المعبود بالحق، اصل میں اللہ جو ہے یہ مشتق ہے الہ سے، تو جب تک الہ تھا تو اس سے مراد مطلق معبود تھا کہ معبود بالحق اور معبود بالباطل سب پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، جس طرح لا الہ کے اندر ہے تو جمی کی اس میں نفی ہے، جس میں معبودان باطلہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب اس پہ الف لام لگا کر اللہ کا علم بنایا گیا تو اس کے بعد لفظ اللہ یہ علم ہے صرف معبود بالحق کے لیے، تو فرماتے ہیں علم المعبود الحق، یہ صرف معبود بالحق کا علم ہے اور اسی پر اطلاق کیا جائے گا۔ رب العالمین اے مالک و جمیل خلق من الانس والجن والملائکۃ وغیرہم، جمیع مخلوق انسان جن ملائکہ اور جتنے بھی جاندار چرند پرند ہیں سب کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ یہ جمیع الخلق، جمیع کا جو لفظ ہے اس نے الف لام کے استغراق سے نکالا ہے کہ العالمین میں چونکہ الف لام لگا ہوا اور اس میں استغراق ہے تو اس سے جمیع کی معنی علامہ جلال الدین نے ثابت کی۔ وَكُلُّ مِنْهُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ، عالم ان سے ایک عالم ہے، عالم جن ایک عالم ہے، عالم نباتات جمادات جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک عالم ہیں، تو سب مل کر جو ہے یہ عالمین ہوئے۔ تو قانون یہ ہے کہ عالم اس کے اندر ذوی العقول غیر ذوی العقول سارے کے سارے آ گئے، تو ذوی العقول کی جو جمع جو ہوتی ہے وہ تو الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، واو اور نون کے ساتھ یا اور نون کے ساتھ جمع مذکر سالم سے نہیں آتی، تو عالم کی جمع جو ہے وہ الف واو اور نون کے ساتھ جمع مذکر سالم کو ذکر کرنا، تو یہ فرماتے ہیں اس میں تغلیب ہے عقلاء کی غیر عقلاء پر، گویا کہ عالم میں ذوی العقول مخلوق جو ہے ملائکہ جنات اور انس وہ بھی شامل ہیں، اور غیر ذوی العقول جو دواب وغیرہ یا عالم نباتات وغیرہ وہ بھی شامل ہیں، تو یہاں پر اس کو جمع لانا واو اور نون یا اور نون کے ساتھ، یہ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر تغلیب دی گئی ہے۔ وغلب فی جمع بالیاء والنون، جمع مذکر سالم جو لایا گیا اس میں اولو العلم جتنے تھے ان کو تغلیب دی گئی ہے، اہل عقول و ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر، اور یہ عالم جو ہے یہ علامت سے لیا گیا ہے۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم و بحسان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے جس کو معلوم کیا جائے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر علامت ہو، تو سارے کے سارے جواہر اور اعراض جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر علامت ہیں، لِأَنَّهَا لِإِمْكَانِهِ وَإِفْتِقَارِهِ عَلَى مُحْدَثٍ لِمُحْدَثٍ تَدُلُّ لِوُجُوبِ الذات، یہ اپنے ممکن ہونے اور اپنے محتاج ہونے کی وجہ سے کہ عالم میں جتنے بھی جواہر و اعراض ہیں یہ سارے کے سارے ممکن ہیں اور محتاج ہیں، تو ان کا امکان و افتقار یہ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ ایسی ذات کی محتاج ہیں جو ذات واجب الوجود اور مؤثر لذات ہی ہے، جو ان کو موجد اور پیدا کرنے والی ہے، تو فرماتے ہیں وَهُوَ مِنْ الْعَلَامَةِ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُوجِدِهِ۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم جو ہے، الرحمن کے بارے میں اور الرحیم کے بارے میں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اسمان بنیا للمبالغہ، یہ دونوں اسم ہیں جو مبالغے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن الرحمن جو ہے یہ فعلان ان کے وزن پر یہ اسم مبالغہ ہے،
اور رحیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے دونوں. اور رحمان کے اندر معنی کی زیادتی الفاظ زیادہ ہیں، اور فرمایا کہ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو رحمان میں جو رحمت ہے وہ اس رحیم کی معنی سے زیادہ ہے جو رحمان کے اندر معنی کی زیادتی ہے، اور رحیم کے اندر معنی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے. اس لیے رحمان کا اطلاق غیر پر نہیں کیا جاتا، صرف اللہ کی ذات پر کیا جاتا ہے. اور رحیم کا اطلاق جو ہے یہ غیر پر بھی کیا جاتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وکان بالمؤمنین رحیما رحماء بینہم، یہ غیر پر اطلاق کیا گیا. لیکن رحمان جو ہے اس کا اطلاق غیر پر نہیں ہوتا. والرحمن ابلغ من الرحیم، معنی کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہے. وہی ارادۃ الخیر لأہلہ، یعنی خیر کا ارادہ کرنا ان کے اہل کے لیے. چونکہ رحمت کی جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں لینا مناسب نہیں ہے، تو ایسے الفاظ اور ایسی صفتیں جن کی معنی مبدا کے لحاظ سے اللہ کی ذات میں لینا صحیح نہیں ہے وہ بے اعتبار غایات کے لی جاتی ہیں. مبدا اس کی جو ہے وہ رقت القلب ہے. جب آدمی کسی پر رحمت کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے کہ دل انسان کا نرم ہوتا ہے اور رقت قلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ دوسرے پر احسان کرتا ہے. اور یہ مبدا والی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات رقت سے اور قلب سے پاک ہے. اس لیے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی ذات میں معنی لی جائے گی، یعنی تفضل اور احسان. یعنی اللہ کی ذات جو ہے رحمان رحیم کی معنی منعم ہے، منعم کی معنی اور احسان کرنے والے کی معنی. مالک یوم الدین، دین کی معنی کرتے ای الجزا، یعنی جو بدلے کا دن ہوگا قیامت کا دن اس کا وہ مالک ہے. وخص بالذکر، مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالی تو بدلے والے دن کے بھی مالک ہیں اور دنیا کے بھی مالک ہیں. تو اس دن کو خاص کیوں کیا گیا؟ لأنہ لا ملک ظاہرا فی لأحد الا للہ تعالی، اس دن لا ملک ظاہر لأحد الا للہ تعالی، اس دن حکومت کسی کی بھی نہیں ہوگی، نہ ظاہری نہ حقیقی، صرف اللہ کی ہوگی. دنیا میں تو ظاہری حکومتیں اور کی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی کسی خطے کا بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ جل شانہ ساری کائنات پہ حتیٰ کہ جو حملۃ العرش ہے اس پر بھی موت طاری فرما کر، اور اللہ جل شانہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی حکومت ہے، تو کہیں سے بھی آواز نہیں آئے گی اور ساروں پہ عالم موت وہ اس کے اندر چلے گئے ہوں گے. تو پھر اللہ جل شانہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج صرف ایک کی حکومت ہے. تو قیامت کے دن چونکہ ظاہری اور حقیقی حکومت بھی صرف اللہ کی ہوگی، اس لیے آخرت کے دن کو خاص کیا گیا. یہ ملک یوم الدین والی معنی کے مناسب ہے جس نے صفت مشبہ کا قول کیا ہے ملک یوم الدین. اور ملک یوم الدین والی قرات جو ہے یہ اہل حرمین کی قرات ہے، اور دوسری مالک یوم الدین ہے. تو دونوں قراتیں جو ہے وہ ٹھیک ہیں. مالکیت جو ہے یہ ملکیت سے لیا گیا ہے، اور ملک جو ہے یہ ملک سے لیا گیا ہے، حکومت. وہ معنی کے لحاظ سے بھی زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ جب کسی کی حکومت ہوتی ہے تو حکومت کے اندر وہ اپنے مامورین پر امر و نہی سے تصرف کر سکتا ہے جیسے بھی چاہے. لیکن ملکیت جو ہوتی ہے وہ کسی کی ادنا چیز کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی ادنا چیز کا مالک ہو، اعلیٰ چیز کا مالک ہو. مالک دواب بھی ہوتا ہے، مالک بہائم بھی ہوتا ہے. لیکن جو ملک ہوتا ہے هو المتصرف فی المامورین بالامر والنہی، تو وہ معنی جو ہے وہ زیادہ ابلغ ہے. تو اس نے پہلے معنی یہی کی ہے وخص بالذکر لأنہ لا ملک ظاہرا فی لأحد، وہاں اس آخرت کے دن میں ظاہراً بھی کسی کی حکومت نہیں ہوگی الا للہ تعالی، بدلیل لمن الملک اليوم، کہ قرآن میں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ومن قرأ مالک، اور جس نے مالک کہا ہے پڑھا ہے فمعناہ مالک الامر کلہ فی یوم القیامت،
ہاں قیامت کے دن جو ہے وہ مالک ہوگا ہر چیز کا. اے ہوا موصوف بذالک دائمن. یہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ یہ جو معنی بیان فرما رہے ہیں وہ موصوف بذالک دائمن، یہ اس لیے معنی کر رہے ہیں تاکہ یہ مالک یوم الدین جو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین جو یہ لفظ جلالت کی صفت ہے تو اللہ جو ہے یہ اس کا موصوف ہے اور مالک یوم الدین یہ صفت ہے. تو مالک جو ہے وہ مضاف ہے اپنے معمول کی طرف، یوم الدین جو اس کا معمول ہے. تو جب اپنے معمول کی طرف صیغہ صفت مشبہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو وہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی جب ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس میں تعریف کا فائدہ نہیں ہوتا، تو نکرہ ہی رہا. جب وہ نکرہ رہا تو اس وقت جو ہے وہ معرفے کی صفت نہیں بن سکتا. تو اس لیے اس کے معنی میں یہ استمرار پیدا کرتا ہے، استمرار پیدا کر کے اور فرماتے ہیں کہ جب یہ اس وقت ہے جب کہ وہ زمانے ماضی اور حال کی معنی میں ہو تو اس وقت جو ہے نا اس کے اندر یہ شرطیں ہیں. لیکن اگر یہ استمرار کی معنی میں ہو تو مالک یوم الدین یہ معنی میں ہے ملک الامور یوم الدین، یعنی یہ معنی میں استمرار کی ہے. جب استمرار کی معنی میں آیا تو گویا کہ یہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، یعنی ملک الامور فی یوم الدین یہ معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، لہذا یہ اضافت جو ہے یہ معنوی ہے، اضافت لفظی نہیں ہے تاکہ یہ معرفے کی صفت بن جائے. تو اس کے لیے اس نے معنی جو ہے نا کل ہی اور وہ موصوف بذالک دائمن کی معنی کی ہے کہ غافر ذنب اس کی معنی میں فصح وقوع صفت للمعرفت تاکہ یہ معرفے کی صفت بننا صحیح ہو جائے. آگے فرما دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے نخصک بالعبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، تو جب مفعول بہ کو مقدم کیا جائے تو اس میں معنی میں تخصیص ہوتی ہے کہ اب اس میں مخصص کون اور مخصص من ہو یا مخصص لہو وہ کون ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مفعول مقدم ہے یہ مخصص ہے، یعنی اللہ ہم آپ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ، یعنی عبادت کو آپ کی ذات کے ساتھ مختص کرتے ہیں. اے نخصک بالعبادت من توحید وغیرہ ہی، عبادت سے مراد توحید و غیر توحید ہے. ونطلب منک المعونۃ العبادت وغیرہ، اور ہم آپ سے طلب کرتے ہیں معاونت عبادت اور غیر عبادت پر. چونکہ نستعین کا مفعول جو ہے وہ مذکور نہیں ہے تو اس لیے وہ عام نکالتے ہیں فی المہمات کلھا، یعنی جمی مہمات میں چاہے وہ عبادت ہو چاہے غیر عبادت ہو، اس لیے اس نے عام رکھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم اے ارشدنا الیہ، یعنی ہمیں رہنمائی فرما. اور صراط مستقیم جو ہے اس سے بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا. انعام کون سا؟ بالہدایہ، کہ ان کو تو نے ہدایت عطا فرمائی. ویبدل من الذین بصلتہ، صراط الذین انعمت علیہم یہ موصول صلہ جو ہے الذین انعمت علیہم یہ مل کے یہ مبدل منہ ہے. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے یہ اس سے بدل ہے. ویبدل من الذین بصلتہ، الذین اپنے صلے کے ساتھ یہ مبدل منہ ہے اور اس سے بدل ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم یہ یہود ہے اور ولا الضالین جو ہے یہ ضالین یہ نصارہ ہیں. دونوں کو ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ منعم علیہم وہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ساری قوتیں خیر کی جو ہے اس کے اندر جمع فرمائے. تو ایک قوت اعتقادیہ ہوتی ہیں اور ایک قوت عملیہ ہوتی ہے. تو جب دونوں جس کے اندر جمع ہو وہ منعم علیہم ہے. لیکن اگر کسی کے اندر ایک چیز گم ہو جائے منعم علیہم کے اندر تو دونوں چیزیں جمع ہیں، اگر دونوں میں سے کوئی چیز گم ہو جائے، قوت اعتقادیہ گم ہو جائے تو اس میں ضلالت آ جاتی ہے، اور قوت عملیہ اگر گم ہو جائے تو وہ مغضوب علیہم بن جاتا ہے. تو چونکہ قوت عملیہ یہود میں گم تھی، اللہ فرماتے ہیں وغضب علیہ،
اللہ نے قرآن پر فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس لیے کہ ان کے اندر قوت عملیہ گم تھی، وہ مغضوب علیہم ہے. اور نصارہ کو اللہ نے قرآن کے اندر ضالین فرمایا، اس لیے وہ ضالین ہے، وہم النصارہ. وَنُقْطَةُ الْبَدْلِ، اور بدل کا نقطہ کیا ہے، یعنی اس بات کو بتلانا ہے کہ منعم علیہم یہ غیر المغضوب علیہم کا بالکل، یعنی مغضوب علیہم اور ضالین کا بالکل غیر ہے، کہ وہ بالکل اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے. اور یہ بتلانا ہے کہ منعم علیہم نہ یہود ہے نہ نصارہ ہے، بلکہ صحیح جو مسلمان جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لایا وہی ہے. یہ فائدہ دینا ہے کہ محتدین جو ہے تو یہودی اور نصارہ نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب وإلی المرجع والمآب. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلاۃ وسلام دائمین متلازمین الی یوم القیامہ والحمد للہ رب العالمین. یہ مفسرین نے کتنی محنتیں اور کاوشیں کی ہیں سورہ کہف کے بعد، یعنی آخر تک، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ. یہ علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی، اور ایسی عجیب تفسیر کہ یعنی جتنے جتنے یہ محذوف نکالتا ہے وہ سارے محذوف آپ دیکھیں گے کہ کوئی محذوف بھی زائد نہیں ہوگا، بلکہ اسی قرآن مجید کی آیت میں سے ہی نکالتا ہے. اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ اس کے اوپر جو باقی رہ گیا تھا تو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب سے سورہ کہف تک یعنی اس کی تفسیر فرمائی، اور وہ بالکل ایسے فرمائی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے تفسیر میں اس کے تفسیر میں ذرے برابر بھی فرق نہیں ہے. یہ جلال الدین سیوطی کی شان ہے. دونوں جلال الدین ہیں، اس لیے اس کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے کہ دو جلالوں نے مل کر یہ تفسیر کی ہے، جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی رحمہ اللہ. اللہ جل شان ہو ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے پڑھا اللہ ان کے علم میں علم نافع بنائے، علم و عمل اور اخلاص نصیب فرمائے، استقامت نصیب عطا فرمائے. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صاحب المشکات فی آخر کتابی وان باز بن حکیم نبی جدی رضی اللہ عنہ وعنم اجمعین انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون سبیل امت انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی. رواہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی وقال ترمذی ھذا حدیث حسن. یہ اس امت کے باب ثواب حاضر الامہ، اس کے اندر جو ہے نا یہ حدیث ذکر فرمائی سب سے آخر میں. اور آخر میں ذکر کرنے کا مقصد بھی ہے کہ یہ امت جو ہے سب سے آخر میں ہے، اور اس باب کو سب سے آخر میں لائے تاکہ اللہ جل شانہ اس امت کی برکت سے ہمارے اس کتاب کو بھی برکت والا بنائے کہ اس امت آخر میں آئی لیکن سب سے زیادہ شان ہے اس کا. اللہ اس کی برکت سے کتاب کو بھی شان والا بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اندر یہ شان رکھی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال جو ہے باقی امتوں کے درمیان جو ہے یہ اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک آدمی نے مزدور لیا جو صبح سے ظہر تک اس نے مزدوری کی، اور اس کو اس نے مزدوری 1 درہم جو ہے یا جتنی بھی وہ مکمل دی. اور پھر جو ہے ایک مزدور لیا جو ظہر سے عصر تک اس نے مزدوری کی، اب اس کو بھی اس نے مزدوری مکمل دی. اور پھر ایک مزدور لیا، یہ بھی اسی میں حدیث ہے، ایک مزدور لیا جس نے عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ مزدوری کی، اور اس کو اس نے ڈبل مزدوری دی. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہوں نے صبح سے ظہر تک مزدوری کی اور ان کو ان کا اجر 1 درہم پورا ملا، یہ ہے یہود. اور جنہوں نے ظہر تک سے لے کر عصر تک کی مزدوری اور ان کا اجر ملا ان کو، یہ نصارہ ہیں. اور عصر سے لے کر جو ہے مغرب تک
جنہوں نے مزدوری کی اور ان کو ڈبل اجر ملا، یہ ہے اس امت کی شان۔ ہاں، کہ تمہیں وقت کم ملا لیکن اجر جو ہے وہ زیادہ ملا، تو یہی ہے ثواب حاضر الامہ، کہ اس امت کی شان یہ ہے کہ اس کو وقت کم ملا لیکن اجر جو ہے وہ زیادہ ملا۔ نحنو اقل عملا و اکثر اجرا، تم عمل کے لحاظ سے کم ہوں گے، وقت کے لحاظ سے کم ہوں گے، لیکن اجر کے لحاظ سے تم زیادہ ہوں گے، یہ اس امت کی شان ہے۔ تو دوسروں نے کہا کہ اللہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ مزدوری کم دی، ان کو زیادہ دی، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو مزدوری مکمل ملی یا نہیں ملی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں مزدوری تو مکمل ملی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ کو مزدوری مکمل مل گئی تو میں اگر کسی کو زیادہ دے دوں، ذالک فضلی اوتی ہے من اشاء، یہ تو میرا فضل اور مہربانی ہے، جس کو چاہوں زیادہ دے دوں۔ اگر تمہیں کم ملی ہو تو بتاؤ، اگر کم نہیں ملی تو میں کسی کو زیادہ دوں تو یہ تو میری مرضی ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ فرماتے ہیں میرا فضل ہے جو میں نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حدیث میں، امام چونکہ حنفی بڑے تیز ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے دلیل لی ہے، ہاں، کہ جو کہتے ہیں کہ ظہر سے جو عصر کا وقت ہے وہ مثل اول تک ہے، مثل اول تک ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر سے جو وقت ہے وہ مثل ثانی تک ہے، اور مثل ثانی کے بعد جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مثل اول تک آپ ظہر کا وقت نکالو گے تو پھر حدیث تو بنتی نہیں کہ آخر میں جو عصر کے بعد والے آئے مزدوری اس امت کی مثال ہے، ان کا وقت تو تھوڑا بچتا ہے، اگر مثل اول سے وقت نکالو گے تو ان کا وقت تو زیادہ ہو جائے گا، پھر یہ تو حدیث ہی نہیں بنے گی۔ یہ اس وقت بنے گی جب ظہر کا وقت جو ہے اس کو ہم مثل ثانی تک رکھیں گے اور وہ زیادہ ہوگا، اور عصر کے بعد جو وقت ہے وہ کم ہوگا، جب جو یہ حدیث بن سکتی ہے۔ حنفی بڑے تیز ہوتے ہیں، دلیل نکال لی اپنی۔ ایسے کئی دلیل جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف میں ہے، اور حنفی نے اس سے اپنا کام لے لیا، اور ایسے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو اخرجت للناس۔ تو یہ کنتم خیر امت، یہ خیر امت جو ہے یہ کنتم کی خبر ہے۔ اب اس میں سے بعض نے یہ فرمایا کہ اس کے جو مصداق اولی ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، اس لیے کہ کنتم خیر امت کی معنی تم جو ہو وہ امت میں سب سے بہتر ہو۔ بات کو سمجھنا، امت میں سب سے بہتر ہو، تو چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو مخاطب تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس امت میں سب سے بہتر افراد تم ہو، اور باقی امت جو ہے قیامت تک جو آنے والی اس کی بہتری جو ہے وہ صحابہ کرام کے بہتر ہونے کے بالتبع ہے۔ تو گویا کہ اولی مصداق جو ہے اس آیت کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہے، اور باقی امت جو ہے وہ صحابہ کرام کے بالتبع اس کی بہتری ثابت ہوتی ہے جب اس کے اندر وہ اعمال ہوں جو اللہ نے فرمایا۔ وہ کون سے؟ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ، امر بالمعروف نہیں المنکر، اور اللہ پر ایمان لانا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ امت امر بالمعروف اور نہیں المنکر کرتی رہے گی تو اس کی برکت سے وحی کے برکات اس امت پر نازل ہوتے رہیں گے، لیکن اگر عمل بالمعروف اور نہیں المنکر اس امت نے چھوڑ دیا تو برکات وحی اس سے مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا انتم تتمون سبون امتن، تم باقی جتنی پہلے امتیں گزری ہیں، یہ سبینہ کا جو لفظ ہے یہ تکثیر کے لیے آتا ہے، اس سے تحدید مقصد نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ اس سے پہلے 70 امتیں گزری ہوں، یعنی تکثیر کے لیے آتا ہے۔ جس طرح سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھائی اگر 70 مرتبہ بھی یہ کام کرو گے نا تو کچھ نہیں ہوگا، یعنی ایک تکثیر کا لفظ ہے،
ہاں 7 کا لفظ بھی تکسیر کے لیے آتا ہے، اگر اس کو اور تکسیر کرنی ہوتی ہے تو 7 کی اکائیوں کو دہائی میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں 70 مرتن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے، آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر 70 مرتبہ بھی اگر آپ استغفار کریں گے نا تو اللہ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ ہاں اس لیے کہ کفر کی حالت میں موت ہوا تو اس کا تو کوئی معافی ہو نہیں سکتی، لیکن چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر شفیق تھے اور مہربان تھے، اس لیے حضور نے اس آیت سے تکسیر کا مطلب نہیں لیا بلکہ تحدید کا مطلب لیا، اور حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 70 مرتبہ استغفار کرو گے میں معاف نہیں کروں گا نا، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبِيلِ، میں 70 سے زیادہ اس کے لیے معافی لوں گا۔ لیکن پھر اللہ نے صراحتاً حکم نازل فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ آپ اس کی نماز پڑھو اور نہ اس کے قبر پر کھڑے ہو۔ اس کے بعد جب صراحتاً حکم ہوا تو حضور، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں تم سب ان کا تکملہ ہو، انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ اس امت میں اللہ جل شانہ نے شان خاتمیت رکھی ہے اور شان فاتحیت رکھی ہے کہ سب سے آخر میں ہیں اور سب سے پہلے ہیں، سب سے آخر میں آئے اور سب سے درجہ لے گئے اور مقام لے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ آپ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہیں اور سب سے پہلے ہیں۔ ہاں قیامت کے دن سارے انبیاء حضور کے لواء الحمد کے ماتحت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس امت کے بہتر طبقے میں سے بنائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو یہ احادیث جو ہے یہ قرآن مجید کا تفسیر اور بیان ہے۔ قرآن و حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سمجھو ایک ہی چیز ہے، جو قرآن کے علم میں اور حضور کے عمل میں ہے۔ اصل چیز جو ہمارے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور پاکیزہ زندگی اور سنت کا طریقہ ہے۔ اگر سنت کی مسلمان حفاظ کریں گے تو اللہ جل شانہ برکات عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جب دنیا میں فساد آ جائے اور میری امت سنتیں مٹ رہے ہوں، اس وقت اگر کوئی ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے فلہ اجر مئۃ شہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ شہید وہ جو بدر میں شہید ہوئے، اس کے برابر کا رتبہ ملے گا۔ ہاں تو اللہ ہمارے ہاتھوں پر بھی سنتوں کو زندہ کرے۔ اللہ جل شانہ نے یہ بہت بڑی آپ کو یہ شان دی ہے کہ قرآن و حدیث کے علم میں ہو، جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے اقدس کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ اس نسبت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اور قدر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں تمام انسانوں سے اللہ نے ہمیں ممتاز رکھا ہے، اپنے علم کی طلب کے لیے، اپنے صفت کے لیے اللہ نے ہمیں مختص کیا ہے۔ تو ہم جب اپنے علاقے میں پڑھ کے جائیں تو وہاں پر اس انداز سے رہیں کہ ہم بھی ممتاز ہو، ہمیں دیکھ کر، ہمارے اخلاق اور اعمال کو دیکھ کر باقی لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آئیں۔ اللہ ہمیں دین کا سچا داعی اور محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحبط رسول ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تو اس مدرسے کو آباد فرما، قائم و دائم فرما۔ اللہ تشنگان علوم کے لیے مرجع مرکز بنا، عمل و استقامت نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی نعمت نصیب عطا فرما، دین کا سچا داعی اور مجاہد بنا۔ اے اللہ تو اس مدرسے کی برکت سے یا اللہ پورے اس ماحول میں اور پوری امت میں یا اللہ ہدایت کے فیصلے عطا فرما اور دین کی فضا قائم عطا فرما، اور جو اپنی مال و جان سے ان کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان کی بھی تو دنیا اور آخرت میں ترقیاں عطا فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ تو اس کی امداد فرما۔ بجاہ النبی الکریم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ. Subscribe my YouTube channel.